اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی۔ پچھلی نشست میں نے ایک اوورال سیناریو دیا تھا، بتایا تھا کہ جو اس وقت رپورٹڈ سیناریو ہے مارکیٹ کا وہ یہ ہے کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری انڈر اسٹریس ہے، اینڈ انڈرسٹینڈیبلی سو، چونکہ اوورال اکانومی انڈر اسٹریس ہے۔ دیکھیے نا، یہ بات میں بہت دفعہ کہتا بھی ہوں، یہ بات میں اپنے بلاگز میں بھی لکھتا ہوں کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بسائڈس اور آپ کے جتنے بھی بہت زبردست پروموشنل پروگرامز اپنی جگہ پہ، لیکن الٹیمیٹلی جس شخص نے پے کرنا ہے وہ پیشنٹ ہے، اور اگر پیشنٹ کی بائنگ کیپیسٹی اچھی نہیں ہے تو آبویسلی آپ کچھ بھی کر لیجئے، آپ اس کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتے، چونکہ اس غریب کی جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پاکستان کی اکانومی از ایبسلیوٹلی ان ایونلی ڈیوائیڈڈ، اور ابھی بھی آپ چلیں پھریں مارکیٹ میں تو آپ کو بہت کیئر فری لوگ نظر آتے ہیں، جو کہ ریسٹورنٹس بھی بھرے ہوئے ہیں، جو شاپنگ مالز بھرے نہیں ہوئے ہیں لیکن بہرحال شاپنگ بھی چل رہی ہے، شادیوں پہ وہ نہایت جو عجیب و غریب قسم کے اخراجات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمارا ایک سوشل ایلیمنٹ بھی ہے کہ ہم اوکیزنس پہ تو ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، چاہے ہماری جان چلی جائے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑ جائے۔ پیشنٹس کے لیے بھی کرتے ہیں آبویسلی، یعنی ضرورت پڑتی ہے تو پیشنٹس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لوگ گھر بھی بیچ دیتے ہیں، زمینیں بھی بیچ دیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ بیچ کے علاج کرواتے ہیں۔ ایسی بیماریاں بھی ہیں آبویسلی جو بڑی خطرناک ہیں، ڈیڈلی ہیں، ڈریڈڈ ڈیزیزز جن کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جنرلی اسپیکنگ دیکھیے، بٹس اینڈ پیسز میں پیسے اکٹھے ہوتے ہیں نا۔ آپ 10% پاپولیشن سے تو 100% پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے نا، ایون اف دے ہیو 90% آف دی منی ان دی کنٹری، تو اس کے باوجود آپ ان سے 100% پیسے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، بہت سال پہلے ہم جب پروڈکٹس خاص طور پہ ملٹی نیشنلز میں جب پلان کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ہماری پروڈکٹ کی پرائس یہ ہے، اور پاکستان میں ایفلوئنٹ کلاس جو افورڈ کر سکتی ہے وہ اتنے % ہے، تو ہم تو صرف اس کو ٹارگٹ کریں گے، ہم تو باقیوں کو ٹارگٹ ہی نہیں کریں گے، اور اس کو ٹارگٹ کر کے ہم اتنے یونٹ بیچ سکتے ہیں، اتنی ویلیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ دیٹس ہاؤ وی پلانڈ ایکچولی۔ لیکن اصل میں دیکھا اگر جائے تو جو بلک آف دا بزنس ہے وہ تو مڈل کلاس سے آتا ہے نا، جن کے پاس کچھ نہ کچھ ایکسپینڈیبل انکم بھی ہوتی ہے، کم از کم کچھ ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ جس سے وہ چاہیں تو کچھ نہ کچھ پیسوں کا بندوبست کر سکتے ہیں، تو وہ کلاس ہے جو اپنی ہمت سے زیادہ بھی خرچ کر لیتی ہے۔ جو بہت ٹاپ کی کلاس ہے، جو جس کو آپ الٹرا رچ کہہ سکتے ہیں، یا جو اپر مڈل بھی نہیں، جو اپر کلاس ہے، وہ ایک تو اکانومی کی روح سے وہ ویسے بھی اپنی انکم سے کم خرچ کرتے ہیں، بیکاز دے ہیو اے لاٹ آف انکم، دے کین ناٹ اسپینڈ اٹ آل۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس آپشنز بھی ہیں، وہ یہاں سے علاج نہیں کروائیں گے، باہر سے جا کے کروا لیں گے، بیکاز دے کین افورڈ اٹ، تو آپ کو وہ نہیں ملے گا، جو بینیفٹ ان سے مل سکتا ہے پروبیبلی وہ نہیں ملے گا۔ سو ہمارا جو بلک آف دا بزنس ہے ملک کا، سمپلی اسپیکنگ، وہ یہ مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے اور لوور کلاس ہے، جو کہ یہیں سے علاج کروائے گی، اور جو مہنگی سستی دوائیاں خریدنے کی پوزیشن میں ہے، تو بنیادی طور پہ تو آپ ایک ایک پیک، ایک ایک ٹیبلٹ بیچ کے فائنلی آپ 650 بلین 680 بلین کی مارکیٹ جو کھڑی ہوتی ہے وہ اس طرح کھڑی ہوتی ہے۔ اب چونکہ پیشنٹ کی بائنگ کیپیسٹی کم ہے، اور ابھی جو سیلاب کی صورتحال ہے انفارچونیٹلی، جس میں آلموسٹ 2/3 آف پاکستان از انڈر واٹر، اور ابھی اس کا امپیکٹ آئے گا، کیونکہ جن لوگوں کے گھر بار لٹ گئے، مویشی بہہ گئے، جانیں ان کے عزیزوں کی چلی گئیں، اور وہ جو کچھ انہوں نے پچھلے بہت سالوں میں کچھ کمایا بنایا تھا وہ سب غائب ہو گیا، تو اب تو ایک نئے سرے سے ان کو اپنی سروائیول کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بیماریاں ہیں، بالکل ہیں وہاں پہ، اور خاص طور پہ ابھی بڑھیں گی، واٹر بورن ڈیزیزز بڑھیں گی، لیکن کیا کریں گے؟ دیکھیں نا، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ الٹیمیٹلی بیچارہ، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، لیکن الٹیمیٹلی وہ مر جائے گا، علاج نہیں کروا سکے گا، اور ہے یہ سلسلہ اب بھی چلتا ہے، ہر شخص علاج کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تو ایک دس از سیڈ کامنٹری آن our overall economic condition, but the point is that I'm trying to drive home is کہ بہرحال جس سورس سے مارکیٹ گرو کرنی ہے اور پیسے اکٹھے ہونے ہیں، وہ سورس اس وقت شدید انڈر پریشر ہے۔
میں نے پچھلی نشست میں بات کی تھی کہ اس وقت انڈسٹری موومنٹ بہت چل رہی ہے، اور انڈسٹری موومنٹ میں یعنی ایک کمپنی سے لوگ دوسری کمپنی میں شفٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے ہر شخص جب کسی نئی جگہ جاتا ہے تو اس کا ذرا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس پہ اسٹریس بھی زیادہ ہوتی ہے، بیکاز ہی ہیز ٹو پروو سم تھنگ یو نو. if I am working in a company for the last 10 years or 5 years, my worth is already more or less proven, you know. although sales marketing میں ہر کسی کو ہر روز اپنی worth prove کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود بہرحال there is a history, you know. but if I join a new company at whatever position, تو پھر آئی ایم ایکسپیکٹڈ کہ میں پہلے دن سے رزلٹ لانے کی کوشش کروں گا، چونکہ یہی انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی لیے مجھے لایا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یعنی وہ جس ریزن کی وجہ سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی اسٹریس ہے، اینڈ دے آر گوئنگ ان ٹو اے مور اسٹریسفل سچویشن. اور وہ جا کے کیا کریں گے جنرلی اسپیکنگ، جو میں دیکھتا ہوں ظاہر ہے انڈسٹری میں ساری عمر گزر گئی ہے، وہ جا کے کچھ 2-4 لوگوں کو آگے پیچھے کریں گے، کچھ پرانے لوگوں کو نکالیں گے، کچھ اپنی مرضی کے نئے لوگ لے کے آئیں گے آن دی پریٹیکسٹ کہ جناب یہ لوگ بڑے زبردست ٹیم ہے، وہ آپ کی ٹیم تو مزیدار نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ آ کے زیادہ تیزی سے چیزوں کو بہتر کر لیں گے. پھر وہ کچھ مارکیٹنگ پلانز اپنے نئے بنائیں گے ایگریسو قسم کے، کچھ کسٹمر سروسز پہ مارکیٹ پہ انویسٹ کرنے کے نئے پروگرام بنائیں گے، اینڈ کچھ نہ کچھ فرق ڈالیں گے. آئی ایم شیور دی اونلی کویسچن از کہ کیا اس ایکسٹینٹ تک ڈال سکیں گے یا نہیں ڈال سکیں گے، یہ بہرحال ایک سوال ہے. اور جو لوگ انڈسٹری میں موو کر رہے ہیں، میرے مخاطب وہ ہیں اس وقت ایکچولی، کہ بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. ڈونٹ کائنڈ آف یو نو گیٹ ان ٹو اے ڈیل وچ ول لیٹر آن بیکم اے لائبلٹی فار یو. اول تو اس صورت حال میں اٹ از آلویز بیٹر ٹو اسٹک اراؤنڈ، چونکہ جہاں پہ آپ ہیں وہاں کے سارے معاملات آپ جانتے ہیں، وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، کمپنی کیا کر سکتی ہے، کیا ریسورسز ہیں، کس پروڈکٹ کی کیا اسٹرینگس ہے، کون سی مارکیٹ کا کون سا سیگمنٹ آپ کے لیے کیا کرتا ہے، کون سی جیوگرافی آپ کو بہتر بزنس دیتی ہے، کون سی نہیں دیتی. وہاں پہ پلان کرنا اور کچھ رزلٹ لے کے آنا زیادہ آسان ہے کمپیئر ٹو گوئنگ ان ٹو ان نون ٹیریٹری، انچارٹڈ واٹرز جن کو کہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کوئی کمال کرنا یہ زیادہ مشکل ہے. سو اگر ممکن ہے، اور اگر آپ کے جو بھی امپلائر ہیں اگر ان کا حوصلہ تھوڑا سا ہے، تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اس سٹیج پہ انڈسٹری موومنٹ کم سے کم ہونی چاہیے. ایوری بڈی، بجائے اس کے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور شاید کوئی اچھی جگہ چل جائیں. تو جو غالب نے کہا تھا نا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو خدا نہ کرے ایسا آپ کے ساتھ ہو کہ آپ اس آس پہ اور امید پہ چینج کریں کہ وہاں جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور وہاں جا کے آپ اور زیادہ انڈر اسٹریس آ جائیں. تو بہتر تو یہ ہے، میری رائے بہرحال میری درخواست یہ ہے کہ جو لوگ ہائر کر رہے ہیں ان سے بھی، اور جو ہائر ہو رہے ہیں ان سے بھی، کہ انڈسٹری موومنٹ اس سٹیج پہ از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ اے لاٹ everybody or anybody for that matter. It is better to dig your heels in, stick around and try to do جو کچھ آپ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ ہیں، جو آپ کی نون ٹیریٹری ہے، جہاں پہ you are very well familiar with all the resources and all the factors and everything, and the team knows you and you know the team and you have a kind of a relationship with them. So the best thing is کہ اس stage پہ اسی کو آگے لے کے چلا جائے اور اسی میں سے بہتر ریزلٹس لانے کی کوشش کی جائے. یہ میری پہلی سجیشن ہے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.